السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک خبر سوشل میڈیا پر کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہے کہ جناب محمد علی فیضی صاحب کا طلاق ہو چکا ہے، اور واقعی یہ بات سچ بھی ہے، کیونکہ ان کی بیوی نے خود اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ محمد علی فیضی صاحب نے انہیں طلاق دے دیا ہے۔ اور اب اسی کے درمیان ایک اور خبر سوشل میڈیا پر کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہے کہ محمد علی فیضی صاحب کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ تو کیا واقعی یہ خبر سچ ہے یا سچ نہیں ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک حضرت کا بیان سنیں گے، جس میں انہوں نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جناب محمد علی فیضی صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پورا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چاہے فیس بک ہو، یوٹیوب ہو یا انسٹاگرام ہو یا کوئی بھی دوسرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو، ہر طرف محمد علی فیضی کے طلاق کا معاملہ زیر بحث بنا ہوا ہے۔ ایسے شور شرابے میں دو بڑے اہم سوال کھڑے ہو رہے ہیں جو بعض لوگوں کی طرف سے بار بار پوچھے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس وقت پورے سوشل میڈیا پر دو تصویریں بعض لوگ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل کر رہے ہیں۔ پہلی تصویر محمد علی فیضی کی ہے، دوسری احمد الفتاح کی ہے، جن میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ محمد علی فیضی اور احمد الفتاح دونوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑی ہوئی ہے، آس پاس پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، جس پر بعض لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ محمد علی فیضی اور احمد الفتاح دونوں کو جیل بھی ہو گئی ہے۔ ایسے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، کیا واقعی محمد علی فیضی اور احمد الفتاح دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا یہ جعلی تصویریں ہیں؟ تو دیکھیں، میں اپنے ان تمام احباب کو بتا دوں کہ یہ جعلی تصویریں ہیں، اے آئی جنریٹڈ تصویریں ہیں، یہ فیک نیوز ہے جو سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہے۔ اور میں اپنے ان تمام احباب سے بھی کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے بغیر تحقیق کے اس طرح کی پوسٹوں کو آگے شیئر نہ کریں، کیونکہ یہ ویسے بھی اصول کے خلاف ہے اور شرعی نقطہ نظر سے بھی درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو سوشل میڈیا پر یہ اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ محمد علی فیضی کی جو سابقہ اہلیہ ہیں، جن کا نام شمع خاتون ہے، انہوں نے آفیشلی آن کیمرہ آ کر اپنا تفصیل سے ماجرا بتایا کہ محمد علی فیضی نے ایک دوسری لڑکی کے چکر میں آ کر ان کو طلاق دے دی اور ایک طرح سے ان کو اور ان کے بچوں کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ اس پر احمد الفتاح کی طرف سے بھی وضاحتی بیان جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے محمد علی فیضی کے اس دوسرے والے نکاح میں شرکت کی تھی، بلکہ وہ نکاح انہوں نے خود پڑھایا تھا۔ لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اب تک بنا ہوا ہے کہ آخر اس موضوع پر، اس معاملے پر محمد علی فیضی کی طرف سے اب تک کوئی وضاحتی بیان کیوں نہیں آیا ہے، نہ ہی آڈیو کی شکل میں، نہ ویڈیو کی شکل میں، نہ تحریر کی شکل میں۔ اور واقعی محمد علی فیضی کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان اس طرح کا آفیشلی جاری نہیں کیا گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی محمد علی فیضی اس پر کوئی بیان جاری کریں گے یا خاموشی اپنی برقرار رکھیں گے؟ ہم اس ویڈیو کے ذریعے نہ ہی بیجا کسی پر الزام لگا رہے اور نہ ہی بیجا کسی کی طرفداری کر رہے۔ ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جو سچ ہے وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی معاملہ پورے ملک میں موضوع بحث بن جاتا ہے تو اس کی وضاحت بھی پھر عوام کے سامنے آنا ضروری ہو جاتی ہے۔ تو واقعی جو سچ ہے وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے، اور جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، جو مظلوم ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ آخر میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ فیک نیوز سے بچیں اور بغیر تحقیق کے کسی بات پر یقین نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچ سننے کی، سچ بولنے کی، سچ کہنے کی، سچ پر قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ محمد علی فیضی صاحب کی گرفتاری ہو چکی ہے، لہٰذا جھوٹی باتوں کو پھیلانے سے پرہیز کریں اور بچیں۔ انشاءاللہ معاملہ جلد ہی صحیح ہو جائے گا۔ آپ سب سے کام لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔